احمد اور علی دونوں ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے۔ دونوں بچپن سے دوست تھے مگر ان کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ احمد ایک سنجیدہ، منظم اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا لڑکا تھا، جبکہ علی ہنس مکھ، شرارتی اور ہر وقت نئے کام کرنے والا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اختلافات کبھی دوستی کے درمیان دیوار نہ بن سکے۔ محلہ جس میں وہ رہتے تھے پرانا مگر پیارا تھا۔ گلیاں چھوٹی تھیں مگر گھروں میں محبت بڑی تھی۔ محلے کی سب سے خاص بات ایک بوڑھا اکیلا استاد تھا جسے سب بابا حکمت کے نام سے جانتے تھے۔ بابا حکمت کی عمر بہت زیادہ تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی تھی، جیسے وہ عام آدمی نہیں بلکہ صدیوں کا علم اپنے اندر چھپائے بیٹھے ہوں۔ احمد اکثر اسکول سے واپسی پر بابا حکمت کے پاس بیٹھ جاتا۔ ان سے باتیں کر کے اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ بابا حکمت اسے کبھی پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے، کبھی زندگی کے اصول، کبھی محنت اور کبھی سچائی کے بارے میں۔ دوسری طرف علی کو ایسی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کھیل کود، شرارت اور ہنسی مذاق میں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ مگر جب کبھی احمد زبردستی اسے بابا حکمت کے پاس لے آتا تو وہ بھی کچھ دیر بیٹھ جاتا، اگرچہ اس کی توجہ درمیان میں ہی بھٹک جاتی۔ ایک دن احمد اور علی دونوں اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ محلے کے بچوں کا ایک چھوٹا سا گروہ کسی چیز کے گرد جمع ہے۔ جب وہ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک ننھا سا پرندہ زخمی پڑا ہے۔ اس کے پر مٹی میں لت پت تھے اور وہ ہلنے کی کوشش کرنے کے باوجود بار بار گر رہا تھا۔ احمد نے فوراً اپنے بستے سے پانی کی بوتل نکالی اور علی سے کہا، چلو اس کو صاف پانی دیں۔ علی نے پہلے تو کندھے الفا چکائی مگر احمد کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں نے مل کر پرندے کو پانی پلایا، اس کے پر دھول سے پاک کیے اور پھر اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر بابا حکمت کے گھر لے گئے۔ بابا حکمت نے دروازہ کھولا تو دونوں بچوں کو دیکھ کر مسکرائے۔ ارے واہ، آج پھر کسی نیکی کے کام پر نکلے ہو لگتا ہے۔ احمد نے فوراً کہا، بابا، یہ پرندہ زخمی ملا تھا، ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ بابا حکمت نے پرندہ ہاتھ میں لیا، اس کے نرم جسم کو محسوس کیا اور کہا، بہت اچھا کیا تم دونوں نے۔ جو دل دوسروں کے درد کو محسوس کرے وہ کبھی اندھیروں میں نہیں رہتا۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، بابا، یہ پرندہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ بابا نے پیار سے جواب دیا، ہاں بیٹا، مگر یاد رکھو ہر پرندہ صرف پر سے نہیں الفاڑتا، دل کی روشنی سے بھی الفاڑتا ہے۔ علی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل تھی مگر احمد اس بات کی گہرائی محسوس کر چکا تھا۔ اسی دن سے دونوں نے بابا حکمت کے پاس روز آنا شروع کر دیا۔ پرندہ چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا اور ایک دن احمد اور علی نے اسے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی پرندہ آسمان میں اڑا احمد کے دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ علی بھی مسکرایا مگر اس کے چہرے پر حیرت تھی، شاید پہلی بار اس نے کسی نیکی کا حقیقی لطف محسوس کیا تھا۔ کچھ دن گزرے۔ اسکول میں ایک مقابلہ رکھا گیا، سچائی اور ایمانداری اوپر مبنی ایک بڑی کہانی لکھنے کا مقابلہ۔ احمد نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا جبکہ علی نے کہا کہ اسے کہانیاں لکھنے کا شوق نہیں، مگر احمد نے اسے قائل کیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کہانی لکھے۔ علی نے کہا، ٹھیک ہے مگر تم لکھنا، میں بیٹھ کر بس دیکھ لوں گا۔ دونوں نے کہانی بنانا شروع کی۔ احمد سنجیدگی سے سوچتا، الفاظ ترتیب دیتا مگر علی درمیان میں بیٹھ کر اتنی شرارتیں کرتا کہ احمد بار بار پریشان ہو جاتا۔ کبھی علی کاغذ پر مزاحیہ شکلیں بنا دیتا، کبھی احمد کا جملہ ادھورا چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ ایک دن احمد نے تنگ آ کر کہا، علی، اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو یہ کہانی اچھی نہیں بنے گی۔ علی نے کندھے الفا چکائی اور کہا، میں کون سا جیتنے آ رہا ہوں، تم لکھ لو۔ مگر احمد نے جواب دیا، دوست ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، کامیابی میں بھی اور محنت میں بھی۔ یہ جملہ علی کے دل میں کہیں اتر گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس رات پہلی بار اس نے سوچا کہ کیا واقعی احمد ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور کیا وہ بدلے میں احمد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگلے دن علی احمد کے گھر آیا اور پہلی بار سنجیدگی سے بولا، چلو کہانی مکمل کرتے ہیں، اس بار میں بھی پورا ساتھ دوں گا۔ احمد حیران ہوا مگر خوش بھی۔ دونوں نے بیٹھ کر کہانی مکمل کی۔ ایک ہفتے بعد اسکول میں نتائج کا اعلان ہوا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر نے جیتنے والے گروپ کا نام لیا، سارا اسکول تالیاں بجانے لگا۔
احمد اور علی۔ علی نے خوشی سے چیخ مار دی، ہم جیت گئے! احمد، ہم جیت گئے! اس لمحے اس کے دل میں ایک مضبوط احساس پیدا ہوا، محنت، سچائی اور دوستی کا۔ وہ احساس جو پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب دونوں بابا حکمت کے پاس پہنچے تو بوڑھے استاد مسکرا کر بولے، یہ تو شروعات ہے بچوں، ابھی سفر باقی ہے۔ تم دونوں نے نیکی کا پہلا قدم اٹھایا ہے، لیکن اصل روشنی تب آتی ہے جب تم دوسروں کی زندگیوں میں چراغ جلاؤ۔ احمد نے پوچھا، بابا کیسی روشنی؟ بابا نے آنکھیں بند کر کے کہا، روشنی وہ ہے جو تمہارے دل سے نکل کر دنیا میں اچھائی پھیلائے۔ محبت، سچائی، مدد، ہمت، یہی اصل روشنی ہے۔ علی نے پہلی بار پوری بات سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کے دل میں کچھ بدل رہا تھا، آہستہ آہستہ مگر پختگی کے ساتھ۔ اور اسی دن سے ان دونوں کا سفر روشنی واقعی شروع ہو گیا، جس میں وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے والے تھے۔ اس دن کے بعد احمد اور علی کی زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی نے جنم لیا۔ جیتنے کے بعد وہ اسکول میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ اساتذہ دونوں کو شاباش دیتے، بچے ان کی کہانی پڑھنا چاہتے، اور سب کہتے کہ یہ دونوں بہترین ٹیم ہیں۔ اس پذیرائی نے احمد کو مزید محنتی بنا دیا، جبکہ علی کے اندر ایک عجیب سی خوشی تھی کہ وہ پہلی بار کسی اچھے کام میں پہچانا جا رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے شہرت بڑھی، ویسے ویسے کچھ طلباء کے دلوں میں حسد بھی پیدا ہونے لگا، خصوصاً ایک لڑکا سمی، جسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ احمد اور علی سب کے پسندیدہ بن گئے ہیں۔ سمی ذہین تھا، مگر اس کی طبیعت میں غرور تھا، اور وہ کبھی کسی کی تعریف برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ سب سے آگے رہے، سب اس کی تعریف کرے، مگر اب جب لوگ احمد اور علی کی تعریف کر رہے تھے، وہ اندر ہی اندر جلنے لگا۔ ایک دن سمی نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دونوں اتنے بھی اچھے نہیں ہیں جتنے سب سمجھتے ہیں، بس اتفاق سے ایک مقابلہ جیت گئے ہیں۔ اس کے ایک دوست نے کہا، مگر احمد اچھا لکھتا ہے اور علی کی بھی سب تعریف کر رہے ہیں۔ سمی نے نفرت سے کہا، ہاں مگر میں ان سے بہتر ہوں، اور میں یہ ثابت کروں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ احمد اور علی کو نیچا دکھائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ نہ صرف احمد اور علی کے لیے بلکہ اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی ایک اہم موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ اگلے ہفتے اسکول میں ایک نیا مقابلہ رکھا گیا، خدمت خلق، نیکی کا عملی کام۔ اس مقابلے میں بچوں کو ایک زندہ مثال پیش کرنی تھی کہ انہوں نے کس طرح کسی کی مدد کی، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن بھی دینا تھا۔ احمد اور علی نے فوراً حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے کہا، ہم وہ کریں گے جس سے واقعی کسی کی زندگی میں فرق پڑے۔ علی نے پرجوش ہو کر کہا، بابا حکمت سے بات کرتے ہیں، ضرور وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ جب دونوں بابا کے گھر پہنچے تو وہ دروازے پر بیٹھے سورج کو ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ دونوں بچوں نے مقابلے کے بارے میں بتایا۔ بابا حکمت مسکرائے اور بولے، اگر خدمت خلق کرنا چاہتے ہو تو 3 راستے ہوتے ہیں: 1 علم بانٹنا، 2 بھوکوں کو کھانا دینا، 3 کمزوروں کا سہارا بننا۔ ان میں سے ہر راستہ روشنی دیتا ہے۔ احمد نے فوراً سوچا، بابا آپ نے ہمیں ایک بار بتایا تھا کہ محلے کے آخر میں ایک بوڑھی خالہ رہتی ہے جو اکیلی ہے، شاید ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بابا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں وہ بیچاری بیوہ ہے، آنکھیں کمزور ہیں، روزانہ پانی بھرنے اور گھر صاف کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر تم ان کے لیے کچھ وقت نکال لو تو یہ نہ صرف خدمت خلق ہوگی بلکہ سچے دل کی روشنی بھی۔ علی نے فوراً کہا، بس یہی کرتے ہیں، ہم روزانہ ان کے گھر جائیں گے۔ دونوں بچوں نے بوڑھی خالہ کے گھر جانا شروع کیا۔ خالہ پہلے تو گھبرا گئیں کہ 2 بچے ان کے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں، مگر پھر جب احمد نے نرمی سے کہا، خالہ ہم آپ کے پوتے جیسے ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کی مدد کریں، تو خالہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ احمد پانی بھرتا، علی گھر جھاڑتا، کبھی خالہ کے لیے چیزیں لے آتے، کبھی ان کی دوائی دیتے۔ چند دنوں میں خالہ کی زندگی میں واضح فرق آنے لگا۔ وہ دعائیں دیتی جاتی اور کہتی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ روشنی میں رکھے۔ ایک دن علی نے محسوس کیا کہ خالہ کا پرانا پنکھا خراب ہے۔ گرمیاں قریب تھیں۔ اس نے احمد کو کہا، ہمیں نیا پنکھا خرید کر دینا چاہیے۔ احمد نے سوچ کر کہا، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ علی نے جوش سے کہا، پیسے ہم کما بھی سکتے ہیں،
احمد نے حیران ہے کر کہا، کما سکتے ہیں؟ کیسے؟ علی نے مسکرا کر کہا، ہم محلوئی میں چھوٹے بچوں کو شام کو پڑھا سکتے ہیں۔ کچھ بچے تو ویسے بھی ہوم ورک نہیں کرتے، ہم ان کو پڑھائیں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے بچائیں گے اور پھر پنکھا خرید لیں گے۔ احمد کو بات پسند آئی۔ دونوں نے اگلے ہی دن محلے میں اعلان کیا کہ وہ شام کو بچوں کو پڑھائیں گے۔ والدین نے اس خیال کو بہت پسند کیا۔ احمد حساب کتاب اور پڑھائی سکھاتا، جبکہ علی ڈرائنگ، کہانیاں اور نظمیں سکھاتا۔ دونوں کی محنت رنگ لانے لگی۔ ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے کہ ایک اچھا پنکھا خرید لیا۔ جس دن وہ خالہ کو پنکھا دینے گئے، خالہ رو پڑیں اور کہا، میرے بچوں، تم نے جو میرے لیے کیا ہے شاید میرا اپنا بیٹا بھی نہ کرتا۔ اللہ تم دونوں کے دل نور سے بھر دے۔ یہ جملہ دونوں کے دلوں کو چھو گیا۔ یہ وہ خوشی تھی جو کسی انعام ٹرافی سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ مگر دوسری طرف سمیع ہر دن جلتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، مگر اس نے صرف ایک دن نیکی کی تاکہ تصویریں بنوا کر اسکول میں دکھا سکے۔ سمیع کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح احمد اور علی کو نیچا دکھائے۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں ان دونوں کی خدمت کو سب کے سامنے جھوٹ ثابت کر دوں گا، دیکھنا۔ اگلے دن سمیع بوڑھی خالہ کے گھر پہنچا۔ خالہ، کیا احمد اور علی آپ کی مدد کرتے بھی ہیں؟ آپ بس سب کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں؟ خالہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دونوں میرے فرشتے ہیں۔ سمیع کو جھٹکا لگا کہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، مگر وہ باز نہیں آیا۔ اس نے اسکول میں افواہ پھیلانا شروع کی کہ احمد اور علی صرف جیتنے کے لیے نیکی کر رہے ہیں۔ کچھ بچے اس کے جھانسے میں آ گئے، مگر زیادہ تر بچے جانتے تھے کہ احمد اور علی کیسے ہیں۔ مگر افواہوں نے علی کے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک دن علی نے احمد سے کہا، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ احمد نے نرمی سے کہا، علی، ہم نے کام لوگوں کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا ہے۔ افواہیں سچ کو بدل نہیں سکتیں۔ علی نے سر جھکا لیا، مگر پھر بھی دل کہہ رہا تھا، کیا واقعی لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں؟ اگلے دن اسکول میں مقابلے کا نتیجہ آنا تھا۔ پوری کلاس میں ہلچل تھی۔ سمیع کو یقین تھا کہ وہ جیتے گا، کیونکہ اس نے خوبصورتی سے تصویریں بنوائی تھیں، جبکہ احمد اور علی نے اپنی ساری محنت کا خلاصہ ایک سادہ مگر سچی پریزنٹیشن میں رکھا تھا۔ جب ہیڈ ماسٹر سٹیج پر آئے، سب بچوں نے سانس روک لی۔ اس سال خدمت خلق مقابلے کا پہلا انعام جاتا ہے۔ احمد اور علی کو پورا حال تالیاں بجانے لگا۔ سمیع کے چہرے پر غصہ چھلکنے لگا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بار علی نے یہ خبر سن کر مسکرا کر شکر ادا کیا اور آہستہ سے کہا، ہم نے یہ دل سے کیا تھا، اس کا انعام ہمیں دل سے ملا ہے۔ احمد نے اس کی طرف فخر سے دیکھا، مگر اصل آزمائش ابھی شروع ہونی تھی، وہ آزمائش جو ان کی دوستی، ان کی نیکی اور ان کی روشنی کو واقعی ثابت کرنے والی تھی۔